وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا، اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کی، وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو گئے۔ بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی باغ، اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کریں؟ اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بکاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت نے کہا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو منع بندہ تھا، ذو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے۔ اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید، بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط تھی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی
کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں. پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں. میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے. نبی پاک نے ایک کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے. پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں. ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے. لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل. اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے. اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی. کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی. پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا. تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا. خلق قرآن کا کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے. لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں. ایک فتنہ تھا. امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا. پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی. جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے. جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے. لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں. برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا. تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے. جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا. پکے چوروں کا بھی سب کو پتا ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے. لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر. کہ حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات. اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی. امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں. ہر نماز کے بعد دعا کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے. ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو. کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی. حضور وہ کیا؟
کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ. کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے، یہ مجھے بڑا مارتے ہیں، پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا کہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں. کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، تو اچھے کام کے لیے آئے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا، نا 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 نا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے. دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑے. آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں. شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے، ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے. ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا. فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے، چودھری بننا چاہتا ہے، تو سردار بننا چاہتا ہے. اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو. حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا تو یہ پیچھے ہٹ گیا. تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤں. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک